بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگ عزیز ہو، شوال المکرم ختم ہوا اور ذی القعدہ چل رہا ہے اور اس کے 15 دن بھی ختم ہو گئے. آج 15واں دن اب آدھا ہو گیا تو ختم ہی ہوا. اب 15 دن کے بعد ہمیں چاند دیکھنا ہے ذی الحجہ کا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ رب العزت نے 2 عبادتیں رکھی ہیں. ایک حج کی عبادت جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ قادر ہے اس سفر پہ جانے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ پانی چھوڑ کر جب تک وہ واپس نہ ہو وہاں تک کہ اس کو اللہ رب العزت نے سہولت دے رکھی ہے تو وہ حج کا سفر کرے. اور دوسری عبادت اللہ رب العزت نے اگر وہ اس کی اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا تو دوسری عبادت 3 دنوں میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، وہ قربانی کی ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کی. حوض کوثر کے بارے میں اس کا تذکرہ کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کی. اب کوثر حاصل کرنا ہے اور اس کو پانا ہے، اس کے پانی کو پینا ہے تو اللہ رب العزت نے آگے اس کی تفصیل بیان کرنا. اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم نمازوں کو ادا کرو اور قربانی کو ادا کر کے کوثر کو حاصل کرو. یہ محبت کی بات ہے میرے دوستو. اللہ رب العزت نے دل بنایا ہے اور دل کے اندر کچھ کھانے رکھے ہیں. دل اللہ نے بنایا ہے اور دل کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے کھانے رکھے ہیں. اس میں ایک کھانا ہے محبت کا. ایک کھانا کس کا ہے؟ محبت کا، کہ جس میں کسی نہ کسی کی تو محبت ہوگی ہی ہوگی. بہت سو کو کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، بہت سو کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، بہت سو کو گاڑیوں سے محبت ہوتی ہے. ایک ہے پھر بھی دوسری لا رہا. یہ محبت کے علاوہ کسی کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو دنیا کی اور چیزوں سے محبت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے خاصہ ہی رکھا ہے دل میں، ایک کھانا رکھا ہی ہے محبت کا. مگر سب سے بہتر محبت اور سب سے اچھی محبت ہے کہ دل کے اندر اگر اللہ کی محبت آ جائے. کس کی محبت بھائی؟ ہاں، اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے اور اس کو بسانا ہے. ایک قاعدے کی بات ہے، جہاں سب ہوتا ہے وہاں رب نہیں ہوتا. جہاں سب ہوتا ہے وہاں رب نہیں ہوتا، اور جہاں رب ہوتا ہے وہاں سب
اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا، سب کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ ایک بالٹی ہے، اگر بالٹی کے اندر تمہیں پاک پانی چاہیے تو اس میں جو ناپاک پانی ہوتا ہے اس بالٹی میں سے اس کو نکالنا پڑے گا، وہ ناپاکی کو پہلے دھونا پڑے گا۔ اگر ان ناپاکی کے ساتھ اگر تم پانی ڈالتے رہو گے بالٹی تو بھر جائے گی مگر وہ پاک نہیں ہوگا۔ دنیا کی محبت کے ساتھ اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی بھی محبت آ جاوے، اللہ ہمارے دلوں میں بس جاوے، تو یہ بات بننا مشکل ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، سما جاتی ہے، وہ اللہ کے لیے اپنی دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قربانی اسی کا نام ہے، قربانی اسی سے لیا گیا ہے کہ اپنی حیثیت کو مٹا دے آدمی، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دے، نچھاور کر دے۔ ایک نبی گزرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے اپنا ایک خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیل کے معنی دوست۔ اب فرشتے ہر وقت جب انسانوں کو بنانے کی باری آئی تب بھی اشکال کیا کہ آپ کیوں انسانوں کو پیدا کرتے ہو جو دنیا میں جائیں گے اور ہلیلے گھائجے بنیں گے۔ کہنے کا منشا یہ کہ وہ خون ریزی کریں گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی فکر میں رہیں گے۔ اگر تمہیں اپنی تسبیح و تقدیس مقصود ہے تو ہم اچھی طرح تمہاری تقدیس اور تمہاری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، آپ ان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو اس وقت بھی اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں سے یہ کہا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنانے کی بات پیش کی فرشتوں کے سامنے، تو اس وقت بھی فرشتوں میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ دیکھو اللہ کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ میں خلیل کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں اپنا دوست بناتا ہوں۔ جب یہ چہمی گوئیاں فرشتوں کی سنی تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم جاؤ انسانی شکل کے اندر اور میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ اب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ اپنے کام پر جاتے تھے، بکریوں کو چرایا کرتے اور ان کی بکریوں کا ریوڑ 200 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اللہ کا اس وقت ذکر کیا کرتے تھے، بکریاں اپنا کام کریں اور یہ اپنا کام کریں۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور پہاڑ کی اوٹ میں رہ کر ایک تسبیح اس نے بیان کرنا شروع کی۔ اس نے ایک تسبیح بیان کرنا شروع کی۔ وہ تسبیح کون سی؟ جس کو ہم تراویح کی 4 رکعت کے بیچ میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا اس نے شروع کیا۔ اس سے پہلے کسی نے یہ تسبیح بیان نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نئی تسبیح سنی۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب یہ تسبیح سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے، کیا ہائے میرے رب کی اتنی اچھی تسبیح اور اتنی اچھی تقدیس کون بیان کرنے والا؟ انہوں نے آواز لگائی کہ بھائی جو بھی ہے وہ سامنے آ جائیں۔
وہ فرشتہ پہاڑ کے اوٹ میں سے باہر نکلا، انسانی شکل کے اندر تھا. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے رب کی تو نے تسبیح بیان کی، میں چاہتا ہوں، میری چاہت یہ ہے اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو دوبارہ اس تسبیح کو بیان کر. اب انہوں نے قیمت لگانا شروع کیا کہ تسبیح تو بیان کروں مگر دوں گے کیا؟ تم کہتے ہو کہ تسبیح بیان کرو، میں نے ایک مرتبہ تو کر دی مگر دوبارہ کرنے کے لیے اب شرط لگا رہے ہیں کہ تمہارے جو بکریوں کا ریور ہے اس میں سے آدھا ہم کو دینا پڑے گا تو میں دوبارہ بولوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو دیوانے تھے، اپنی جو تھوڑ کے نا ایک بکری آدھی آپ کے بدے لوگ ہے بھائی. انہوں نے کہا کہ منظور ہے، 100 بکریاں دینے کے لیے تیار، مگر تو دوبارہ اس تسبیح کو بیان کر. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام اور وقت میں آئے. جب تسبیح پوری ہو گئی تو پھر دوبارہ ریکویسٹ کی. پہلے فرشتے نے کہا کہ بھائی پہلے ایک کام کرتے ہیں، 100 بکریاں الگ کر دو، اس کے بعد دوبارہ کی بات ہے. 100 بکریاں ان کی الگ کی گئی. پھر دوبارہ انہوں نے درخواست کی کہ اب دوبارہ اس تسبیح کو بیان کیا جائے. تو پھر فرشتے نے کہا کہ اب دوبارہ بیان کرنے کے لیے پھر 100 بکریاں دینی پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کر لیا. ہائے ہائے، یہ تو محبت کی بات ہے. جن کو باب عشق سے رابطہ پڑا ہوتا ہے ان کو بہت اچھی طریقے سے یہ واقفیت ہوتی ہے کہ محبوب کا خط ہوتا ہے، جہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کو بار بار پڑھتا ہے، مزہ لے لے کے پڑھتا ہے. میسج جو آئے ہوئے ہوتے ہیں موبائل میں اس کو بار بار پڑھتا ہے. کئی نئی بات اندر تھی نکل رہا تو بار بار چیک کرتا رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ پھر 100 بکریاں دینی پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے کہ اس کے اوپر بھی میں راضی ہوں کہ 100 بکریاں تو لے لیں مگر دوبارہ یہ تسبیح بیان کر. تو انہوں نے دوبارہ تسبیح بیان کی. اب 100 بکریاں تو ختم ہو گئی. اس کو فرشتوں کو دے دی نے 200 کی 200، پہلے 100 نے پھر دوبارہ 100. اب ابراہیم علیہ السلام اور ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور ایک مرتبہ تسبیح بیان کرو. تو فرشتے نے کہا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، صبح میں دینے والے تھے اب تو لینے والے ہو گئے، سب کچھ لٹا لیا آپ نے اللہ کے نام پر، اب ہے کیا کہ ہم سودا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی تیری بکریوں کے لیے چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی نہیں، اس کو چرانے کے لیے میں تیرا غلام زندگی بھر بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. میں تیری بکریوں کو چراؤں گا اور میں تیرا غلام بن کر رہوں گا. ایک مرتبہ تو کہہ دے. اوپر سے اللہ نے آواز دی، فرشتے سے کہا کہ میرے خلیل کا کتنا امتحان لوں گے، بس کرو یار. اس نے تو اپنی ذات کو بھی پیش کر دیا. میرے اللہ میرے دوستو، ہمارے اللہ ہم سے قربانی چاہتے ہیں. ہمارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر میرے نام کے اوپر قربان کرنے کے لیے تو کتنا تیار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان کر دیا کہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب کے اندر میں اس بات کو ذکر کروں گا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. حافظ قرآن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ آیت
یہ آیت جب تک نہیں پڑھتے آگے نہیں بڑھتے. جو پڑھنے والے ہوتے ہیں قرآن کو جب تک وہ آیت نہیں پڑھیں گے ان کا قرآن مکمل ہوگا بھائی. پڑھی جائے گی آیت قیامت تک کے. یہ ہے محبت کی نشانی. تو اللہ کے کچھ بندے محبت میں اس کے گھر پر جائیں گے, وہ ان محبت کو اپنی زندگی کے اندر اور اپنے دل میں پیدا کر کے جاویں, تاکہ وہاں کے ارکان کے اندر اور وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر. میرے دوستو 2 جمعہ سے ہم سن رہے تھے, حضرت صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, یہیں بیٹھے بیٹھے ہم کو کعبۃ اللہ کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم بھی اس در کے اوپر جاویں, اللہ ہمیں بھی اس در کے اوپر لے جاؤ. ہم دعاؤں کے اندر اس بات کو مانگے. میرے دوستوں بہت دولتیں مانگی, بہت دنیا مانگ رہے ہیں, اس در کے دیدار کو بھی ہم اللہ کے سامنے مانگے کہ اللہ کیسے کیسوں کو تو قبول کر رہا ہے اور تو اسباب کا محتاج نہیں, تو کسی کو بھی لے جا سکتا ہے. ہمارے دل کے اندر بھی اس بات کی طلب کو پیدا کر دے کہ میں بھی تیرے گھر کا دیدار کر لوں. مانگے تو صحیح میرے دوست. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس گھر کا دیدار نصیب فرما دے. وہ طرف پیدا کرنا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگانا ہے, تاکہ روزے اقدس کے دیدار کے لیے اور اس کی حاضری کے لیے اللہ ہم کو قبول فرمائے. میرے نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں میرے دوست. امت کو نہیں بھولے, ہر وقت امت کے لیے تڑپے ہیں. اس طرف کو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. نبی کی محبت کو, اللہ کی محبت کو پیدا کر کے اس کے در پر جانے کی تمنا رکھنا ہے. جب تک وہاں جانا مقدر میں نہ ہو, وہاں تک ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنانا ہے. اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچانا ہے. حالات تو دیکھیں, دنیا کے حالات کم ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ حال رکھا ہے. دیکھو بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ بھائی جس کو اے سی میں آرام کرنا ہو مسجد میں اس کو اجازت ہے. یہ تو ہمارے یہاں تو آج بورڈ لگا ہے. 15 دن پہلے میں نے اپنے سارو بھائی کو فون کیا تھا تو وہ میری سالی نے کہا کہ وہ تو مسجد میں گئے ہوئے, رات کو وہیں پر آرام کرتے ہیں. مسجد والوں نے ہم کو ہمارے لوگوں کے لیے اجازت رکھی. وہ لوگ فجر میں جب نماز پڑھ کے پھر اپنے گھروں پر لوٹتے ہیں. میرے دوستو یہ حالات چل رہے ہیں, ہم اللہ کے سامنے خوب روئے, استغفار کریں کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے ساری انسانیت اور یہ جانور جو بے قصور ہے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے, ان کے اوپر تو رحم کھا کر ہمارے اوپر رحم کھا. ان شدت الحر من فیض جہنم, یہ گرمی کا سخت ہونا یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور یہ جو حالات چل رہے ہیں میرے دوستو, یہ گہروں کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. کہ اگر ہم اعمالوں پر نہیں آئیں گے تو اللہ جب تک قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی, 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کھلی بات بیان فرمائی ہے کہ جب تک قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی, وہاں تک اللہ رب العزت بھی ان کے حالات کو بدلتا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے کے ساتھ اٹھے کہ ہو گیا, بہت ہو گیا, بہت نافرمانی کی. میرے دوستو ہم استغفار کی تسبیح کو خوب پڑھیں, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں, اللہ سے کہیں کہ باری تعالیٰ ہم تھک چکے ہیں, اب تو راضی ہو جا.
اس لیے الحمدللہ ہمارے متولی حضرات نے ہم کو اجازت دی ہے، مگر یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے ہم آرام کریں گے۔ اس کے لیے جو حضرات بھی آرام کرنے والے ہوں ان سے میری ایک گزارش ہے، دیکھو یہ متولیوں نے مجھے نہیں کہا، میں ایک عالم ہوں اور میں خوب جانتا ہوں کہ مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے۔ دیکھو جب آپس میں دنیا کی باتیں ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ایک آواز دیتا ہے کہ اللہ کے دوست چپ ہو جا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اور وہ باتیں کرتا رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے چپ ہو جا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر زیادہ باتوں میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو بد دعا دیتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے دشمن، اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، چپ ہو جا۔ اس لیے میرے دوستو، اس مسجد کو، اس اللہ کے گھر کو باتوں کا اڈا نہ بنائیں۔ اگر آرام کرنا ہے تو اعتکاف کی نیت کر کے کپڑا بچھا کر ایک کونے کے اندر آرام کر لیں، اس طرح آرام کریں کہ دوسروں کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ وقف کا مال ہے، اس لیے اس کی گیرنٹی بھی نہ ہو کہ کوئی اس طرف کی اے سی چلا رہا ہے، کوئی اس طرف کی، اور کوئی بیچ میں، ایسا نہ ہو۔ نہیں، ایک کونے کے اندر مشورہ کر لیں کہ بھائی ہمیں یہاں پر آرام کرنا ہے تو اسی طرف کی اے سی کو، پنکھے کو چلا لیں، اور جب اب ضرورت پوری ہو جائے تو ہر ایک جھلے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں بند کر کے جائیں۔ یہ ضروری ہے میرے لیے، مالے مفت دلے بے رحم نہ بنے کہ مفت اچھن واپن جو آپ وہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا اگر ہم نے اس کی غیر ریتی کی تو۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، یہ آنے والے مبارک دن ہے، اس کی قدردانی کرنا ہے، اور اچھی سے اچھی قربانی کو خریدیں اپنے حساب سے۔ اگر نہیں خرید سکتے اپنی خود کی قربانی تو حصہ رکھ لیں، مگر خریدنے کے اندر اچھی سے اچھی قربانی۔ دیکھو ہمیں ہی سواری کرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اب میں دبلا پتلا لوں گا تو میری سواری بن سکے گی وہ؟ اس لیے ہمیں اپنی خود کی نیت کرنا ہے کہ بھائی مجھے سوار ہو کر جنت میں جانا ہے، کہیں پل صراط سے مجھے نیچے نہ گرا دے۔ اس لیے ہمیں اپنی اچھی سواری، جیسے گاڑیاں خریدنے جاتے ہیں تو اچھی سے اچھی گاڑی خریدتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ڈیمیج گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، نہیں لیتے ہیں۔ تو بھائی قربانی کے اندر بھی جانور کو اچھا سے اچھا خریدے اور اچھے پیسے لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ پیسے ہمارے ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ویپاریوں کو نہیں کہ بھائی دوسروں کا فائدہ اٹھاوے کہ چلو 25 کا ہے تو 35 لگا لو، اور سب ایک دودھ سے نہیں، ایسا بھی نہ کرے۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ویپاریوں کو بھی چاہیے کہ بھائی سہولت کرے، اور خریدنے والوں کو بھی چاہیے کہ اچھی سے اچھی قربانی خریدیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔